کا استاد ہو یا اسکول کے استاد ہو. اچھا، ایک اور سوال جو ہمارے مطلب نوربخشی آپس میں جب بات کرتے ہیں، شروع میں کافی بہتر ہوا. میں اگین یہ بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مدرسے کو ٹرسٹ رجسٹرڈ بنایا ہے، اس کا مطلب جو عام اور سلیس اردو میں آپ ہمیں سمجھائیں، کیونکہ مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹرسٹ رجسٹرڈ کا مطلب شیخ سکندر صاحب نے یہ جو مدرسہ اپنے نام پہ کر لیا ہے، تو اس کا اصل ٹرسٹ رجسٹرڈ کو جو نا سلیس میں آپ ذرا تشریح بتائیں. ٹرسٹ رجسٹرڈ جن کو یعنی لا سے اگر شغف ہو، جن کو قانون کا اگر پتہ ہو، تو ٹرسٹ ایک ایکٹ ہے، ایک گورنمنٹ کا ایک قانون ہے. جس طرح آپ انجمنوں کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں وہ 1860 کے ایکٹ کے تحت ہوتا ہے، رجسٹریشن ایکٹ کہتے ہیں اس کو. اسی طرح ایک قانون ہے ٹرسٹ کا. ٹرسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس کچھ کلیکشنز، جو آپ کے پاس چیزیں آتی ہیں عطیات پبلک کی طرف سے، جو فی سبیل اللہ لوگ دیتے ہیں آپ کو دینی کسی مقصد کے حصول کے لیے، تو آپ اس کو اس قانون کے تحت، ٹرسٹ قانون کے تحت اس کو اس مدرسے کے نظام کو قائم کیا جاتا ہے. اس میں سرکاری جو قانون ہوتا ہے اس قانون کے مطابق اس کی ساری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ سرکار کے قانون کے مطابق آپ ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جیسے شیخ صاحب کے بارے میں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹرسٹ کو اپنا وہ ایک مدرسے کو اپنا جاگیر بنانے کے لیے ٹرسٹ کرنا ہے. دنیا میں یعنی آپ صرف پاکستان میں آپ کو اس میں ضمنی طور پہ ایک بات یہ کر دوں، میں نے خود کراچی میں اور ہمارے بہت ہی قابل احترام جو ہے پروفیسر سید حسن صاحب جو اس وقت ڈگری کالج جو کر کے پرنسپل ہیں، ہم دونوں نے یعنی کراچی میں ایک سروے کیا کہ یہ واقعی یہ ٹرسٹ کسی کی جاگیر کے لیے ہے. اور ہم اس میں ایک اور چیز جو ٹچ لگاتے ہیں وہ کہ بھئی یہ شیعہ برادری میں یہ ٹرسٹ کا ایک وہ ہوتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خپلو میں ایک ٹرسٹ ہے جو ڈینیس میں ہے، وہ شیعہ برادری نے اس ٹرسٹ کو قائم کیا ہوا، تو اس لیے ہمارے نوربخشیوں کے ذہن میں کہ وہ شیعہ ہی ٹرسٹ بناتے ہیں. تو ہم نے کراچی میں جب اس کے اوپر ہم نے وہ کیا تو 350 مدارس ایسے ملے جو اہل سنت والجماعت سے ان کے تعلق ہے اور وہ ٹرسٹ رجسٹرڈ تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اپنی جاگیر بنا لیتا ہے. یہ سرکاری قوانین کے تحت اس مدرسے کے نام پہ آنے والے پیسوں کی صحیح جگہ پہ استعمال کرنے کو یقینی بنانا ہوتا ہے. اس کے لیے ٹرسٹ رجسٹرڈ. اور ہم نوربخشیوں میں نے ٹرسٹ اس کی ضرورت اس لیے پڑی، جو کراچی کا جو ٹرسٹ تھا وہ اس وقت جو موجودہ پیر طریقت سید محمد شاہ نورانی مدرسہ العلی ان کے حکم پہ بنایا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب خپلو میں تھاسکو میں نوربخشیوں کا مدرسہ بنا، اس میں سارا جو کچھ تھا کہاں چلا گیا آج تک کسی کو پتہ نہیں. ادھر بانپی میں ایک مدرسہ بنا، کہاں سارے چیزیں جو مدرسے کے استعمال کے لیے چیزیں آئی تھیں وہ کہاں گئی پتہ نہیں چلا. اسی طرح خپلو میں سترونپی میں 3 دفعہ مدرسہ بنا، اس کے جو اشیاء ہیں اس میں قابل استعمال جو چیزیں تھیں وہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا وہ چیزیں کہاں گئیں. تو بار بار یہ ہو رہا تھا، تو بار بار اس چیز کو یعنی نوربخشیوں کی جو املاک ہیں اس کو محفوظ بنانے کے لیے پیر صاحب نے کراچی مدرسے کو ٹرسٹ بنانے کا فیصلہ کیا. اور آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، آج تک کراچی کی بلڈنگ، کراچی مدرسے کے لیے جتنے بھی ہم نے بعد میں جو مکانات وغیرہ جو خریدے ہیں وہ آج تک مدرسے کے ہی نام پہ ہے، کوئی شیخ سکندر کے نام پہ نہیں ہے. میں خود بھی ٹرسٹی رہا ہوں، میرے نام پہ میں ادھر سے چھوڑ کے آگے میں کچھ لے کے نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے نا. اسی طرح جتنے بھی ٹرسٹیز حضرات آتے ہیں جاتے ہیں، وہ جیسے آپ انجمن کے صدر ہے، جیسے آپ امین ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں سے آپ چیزیں لیتے ہیں، عطیات لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ان کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کے آپ ذمہ دار ہوتے ہیں. یہی چیز ٹرسٹ میں اور ٹرسٹیز کا ہوتا ہے کہ وہ ایک امین کے طور پہ کام کرتے ہیں، مالک بن کے کام نہیں کرتے. یہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں جو چیز ہے وہ میرے خیال میں ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ آج تک انہوں نے بڑی کوشش کر کے بھی ٹرسٹ نہیں توڑ سکے. اس کا مطلب ہے ٹرسٹ ایک مضبوط چیز ہے. بالکل. اچھا، اگلا سوال سیرت معصومین کتاب کے حوالے سے ہیں. سیرت معصومین کتاب میں جتنے بھی حوالہ جات دیے گئے ہیں تو یہ کیا صرف اہل تشیع کی کتابوں سے لیا گیا ہے کہ اہل سنت والوں کی کتابوں سے بھی لیا گیا ہے؟ یہ ذرا کلیئر کر دیجیے.
سیرہ معصومین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تاریخ کے اوپر ان کی حیات مبارکہ کے اوپر ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ چونکہ ہمارے نور بخشیوں میں یہ ہوتا تھا جہاں پہ عید کی محفل ہو، مجلس ہو، ہمارے ہر مولوی یعنی گاؤں کے اخوان حضرات بھی وہاں کوئی بھی جیسے عید ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ان کی عید ہے تو ان کی حالت زندگی بیان تو کرتے ہیں. بالکل. وہ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. یہ وہ تو یا آپ کبھی سنی کتابوں سے دیکھو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ سنی کتاب سے لے کے کرتے ہیں. شیعہ سنی کا نام ہم نے بعد میں لگایا. جی جی جس نے تاریخ لکھی ہے نا اس نے تاریخ لکھی ہے، اس نے شیعوں کی تاریخ اور سنیوں کی تاریخ نہیں لکھی. اب ہم نے بعد میں آ کے نام لگا دیے فلاں کتاب جو ہے فلاں سنی کی ہے، شیعہ کی ہے. تاریخ ہوتی ہے، تاریخ کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو آپ اس کتاب کے آخر میں آپ دیکھیں 260 کتابیں شامل ہیں. اس میں سنی اہل سنت والجماعت برادری کے جو علماء کرام ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور اہل تشیع کتابیں ہیں اور غیر مسلم کتابیں بھی ہم نے اس میں کوٹ کر کے جو تاریخ سے ہمیں کسی بھی امام کے بارے میں جو کوئی بھی یعنی لوگوں کو بتانے والی چیز ملی ہم نے اس کو شامل کر کے ایک سیرہ معصومین ہم نے لکھی. لیکن وہ ہماری بدقسمتی سمجھے یا ہماری ایک لوگوں کے بارے میں اویئرنیس نہ ہونا سمجھیں. بالکل. اس کو ایک نشانہ بنایا گیا یا جان بوجھ کے بنایا گیا یا یعنی نادانستہ طور پر بنایا گیا، اس کا تو مجھے نہیں